میں بات اپنے دل کی بتا سکوں، میں سبھی کو اپنا بنا سکوں. آج جی بڑا اچھا دن ہے ہمارے لیے. اچھا دن اس لیے کہ ہم نے ریڈیو آزاد پہ ہمارا جو 1400 شوز جو ہم نے کیے اور اتنے ہم نے سیزنز بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے کیے، تو آج ہمارا سیزن کا پہلا شو ہے. تو میں نے سوچا شروعات کرتے ہیں اور کسی ایسے شخصیت سے شروع کرتے ہیں آج کا دن جس سے جن کی زندگی میں وہ گئے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں آئیں، تو کیوں نہ ہماری زندگی میں ان کی طرف سے ریڈیو آزاد کے لیے بھی بہت ساری برکتیں آئیں. یہ میرا فیوریٹ ٹریک ہے، میں ستارہ صبح امید کا. اور یہ صرف میں ان چند لوگوں کو اپنی زندگی میں 4-5 لوگ ہیں جن کو میں ڈیڈیکیٹ کیا ہے میں نے، جن کی زندگی ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور لائٹ ان دا ڈارک، یہ ٹارچ بیررز ہیں اس کام کی جس کے لیے انسان شاید پیدا ہوا ہے. میرے اپنی جو اب تک کے ریڈیو کے اس کریئر میں جو میری پسندیدہ ترین شخصیات میں سے ہیں، ان میں یہ حضرت ہے، نام ہے جی ان کا انوار خان صاحب. یہ فاؤنڈر ہیں، CEO ہیں عبید ہیلپر سے. جب سے میں ان کو ملا ہوں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر میرے اندر بہت ساری چینجز میں نے محسوس کی ہیں. اکثر مہربانی ہے ان کی، بہت مصروف آدمی رہے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے، لیکن کوئی نہ کوئی وقت تھوڑا انہوں نے ہمارے لیے ہمیشہ نکالا ریڈیو آزاد کو، اور ان کا پرماننٹ ساتھ ہے جناب انوار خان صاحب. ایک دو سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریڈیو آزاد کی طرف سے، ڈیلس کی طرف سے، اور جتنے بھی لوگ کنٹریبیوٹرز ہیں آل اوور دا ورلڈ عبید ہیلپرز کی طرف سے، ان تمام لوگوں کی طرف سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. بہت شکریہ، اور میں بھی اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہارے اس پروگرام کے توسط سے ہزاروں لوگوں سے رابطہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ آزاد یو اینڈ یور پروگرام اینڈ آل دا آڈینس ہو از لسننگ ٹو اس. الحمد للہ. آپ کو یاد ہے سر ہم 8 سال پہلے اسی بلڈنگ میں ملے تھے؟ بالکل یاد ہے. ہاں، اس وقت ہم سلام نمستے کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس دفعہ وہاں سے ہماری ملاقات شروع ہوئی، اور اس کے بعد سے پھر ہم نے قربانی ہمیشہ آپ کے ساتھ کی، اور باقی لوگوں کی جتنی بھی قربانیاں ہیں آپ کے ساتھ وہ شامل حال رہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری آڈینس کے لیے جو لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے، ان کو اگر آپ صرف 5 منٹ، تو ہمارے پاس کچھ، میں نے چاہا کہ یہ 40-45 منٹ ایسے آرکائیوز ریکارڈ ہو جائیں تاکہ ہم عبید ہیلپرز کے لیے اس کو پرماننٹلی یوز کر سکیں، ریڈیو آزاد پہ بھی اور باقی ہمارے جو بھی ہمارا میڈیا ہے وہاں تک پہنچا سکیں. تو 2 منٹ میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے آپ کہاں پیدا ہوئے، بہن بھائی کتنے تھے، اسکولنگ کہاں سے ہوئی، کالج یونیورسٹی کہاں گئے، اور اس کے بعد امریکہ کیسے لینڈ کیے. یہ مجھے 2 منٹ میں چاہیے. میں گرو اپ ہوا اس پاکستان جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے سر. وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا 1970 میں، اور 70 میں جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ہم وہیں تھے. 73 میں ہم لوگ موو ہو گئے کراچی. کراچی میں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی، میکینیکل انجینئرنگ میں. 82 میں ہم گریجویٹ ہوئے وہاں سے. اس کے بعد میں نے کچھ عرصے پاکستان میں کام کیا، اور 95 میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس موو ہو گئے، اور کچھ عرصے میں نے جیپنیز کمپنی کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد 98 میں نے جنرل موٹرز جوائن کیا، اور 98 سے اب تک یعنی سپٹمبر کے 1 تک میں جنرل موٹرز میں ہی تھا. سپٹمبر کے 1 سے میں نے جنرل موٹرز سے ریٹائرمنٹ لے لیا، اور اب اپنی کنسلٹنگ کمپنی اسٹارٹ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا والنٹیئر ورک جو عبید ہیلپر کے ساتھ ہے اس کو میں مزید ایکسپینڈ کر رہا ہوں. سر اس سے بہتر 2 منٹ میں پوری زندگی ایکسپلین نہیں ہو سکتی جتنی اچھی آپ نے کر دی ہے. سو جو آپ GM سے، جنرل موٹر سے آپ فارغ ہو چکے ہیں فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں. ماشاءاللہ سے آپ ریٹائرڈ لائف گزاریں گے آپ ہماری طرح کی. کاش میں تمہاری طرح کی ریٹائر لائف گزار سکتا ہے اتنی خوبصورت، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا میں. سر لوگوں نے آپ کا ہنٹ لے لیا ہے، جتنے بھی سننے اور جاننے والے ہیں میرے. نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. عبید ہیلپرز کیسے کنیکٹ کیسے کیا آپ نے، ہوا کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں گرو اپ اس پاکستان میں ہوا تھا. اس کے بعد ہم کراچی آ گئے، کراچی سے امریکہ آ گئے. اس کے بعد میری زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ جاب، گھر، فیملی، ہر چیز بڑی پرسکون اور سیٹل وے میں گزر رہی تھی، جیسے عام یہاں پر ایک نارمل لائف ہوتی ہے. 2004 میں جب ایک انسیڈنٹس کے ذریعے مجھے جب پتہ چلا کہ ابھی تک وہاں پہ کیمپ ہے اور ابھی تک لوگ موجود ہیں وہاں پر، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. تو میں پہلے تو مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے اس بات کا علم اب تک کیوں نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ اب تک کیمپوں میں. دوسری بات کا افسوس مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ہم جو ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اینڈ ایز اے ریٹرن ٹو تھینکس ٹو اللہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک سفر تھا جو 2004 میں ہم نے شروع کیا.
اور اس وقت ارادہ تھا کہ ہم ایک فیملی کو اڈاپٹ کریں گے. اینڈ الحمدللہ یہی نیت لے کے, ایک ویژن لے کے ہم بنگلہ دیش پہنچے, کیمپوں کا وزٹ کیا. لیکن جب وہاں پتہ چلا کہ ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ 40,000 فیملیز ہیں. سر بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو, کیونکہ ہم نے بڑی جلدی بات کی ہے, تو وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ 1971 سے جب انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی اور بنگلہ دیش بنا, اس کے بعد سے یہ لوگ, جب پاکستان بھی بن گیا, جب پاکستان اس طرف آ گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, انڈیا اپنی جگہ پہ تھا, تو ہوا کیا, یہ کون لوگ ہیں کیمپوں میں؟ ایک خیال تو آتا ہے نا ذہن میں, تو یہ ذرا تھوڑا سا وہ میں بالکل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کی بتا دیتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کے علم میں واقعی نہیں ہے. جب بنگلہ دیش بن گیا تو اس وقت صورتحال جو ہے بہت ہی نازک تھی. پاکستان آرمی جو ہے وہ ایز این POW انڈیا جا چکی تھی, اور جو لوگ جو نان بنگالیز تھے ان کے لیے سب بڑا کرائسس کا مومنٹ تھا, اور کافی جو ہے صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک تھی. بہت سارے جینوسائڈس کے واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے تھے. تو ریڈ کراس نے اور انڈین آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ایک کیمپ, کچھ ایسی جگہوں پہ رکھا جائے جہاں پر مطلب ایک کیمپ بنایا جائے جہاں پہ ان لوگوں کو شفٹ کیا جائے, تاکہ ان لوگوں کی سیکورٹی کو دیکھا جا سکے اور ان کو جو بھی فوڈ یا شیلٹرز پرووائڈ کیا جا سکے. جیسے جنگ کے زمانے میں اور ان حالات میں ٹیمپرری بیسس پہ کیمپس بنتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا. تو پھر وہاں پر جو بھی سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے پک کر کے کیمپوں میں شفٹ کر دیا گیا تاکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کیا جائے. اور یہ 72 میں ایک معاہدہ بھی ہوا انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا, جس میں طے ہوا کہ یہ تمام جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ڈسینڈنٹ ہیں, اور ان لوگوں کو جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پاکستان موو کر دیا جائے گا. اس پہ تینوں ملک نے سگنیچر بھی کر دیا. اس طرح 13 شہروں میں تقریباً 116 کیمپ وجود میں. تینوں ملکوں نے بھی سائن کر دی اس بات کہ حالات بہتر ہوتے ہی ان کو پاکستان شفٹ کر دیا جائے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد اس کی 3 کیٹیگریز جو ہے نا وہ ڈیفائن کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ جو لوگ کسی وجہ سے اس پاکستان ٹرانسفر ہو گیا تھا, یعنی وہ اس پاکستان میں رہتے تھے, اس پاکستان میں جاب کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے موو ہو گئے تھے, وہ فرسٹ کیٹیگری میں لوگ آئیں گے. سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جن کے عزیز یا رشتہ دار ویسٹ پاکستان میں ہیں, بھائی بہن ماموں چچا کوئی بھی, تاکہ وہ امیڈیٹلی ان کی جو بھی نیڈ ہے ان کو فلفل کر سکے. ٹھیک. تو یہ 2 کیٹیگری تقریباً موو ہو گئی پاکستان, یعنی یہ لوگ امیگریشن کے پروسیس میں سے ہوتے ہوئے یہاں آ گئے, اور آئی ایم ون آف دیم. اچھا. لیکن جو 3rd کیٹیگری تھی جن کا پاکستان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, یا وہ پاکستان سے موو ہو کے اس پاکستان نہیں آئے تھے, جب اس کیٹیگری کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ڈفرینٹ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے, ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے کھٹائی میں پڑتا چلا گیا. اور وہ دن اور آج کے دن وہ بیچارے لوگ اب تک کیمپوں میں ہیں, اور اس وقت ان کی 3ری جنریشن گرو اپ ہو رہی ہے. تقریباً 46 سال گزر چکے ہیں. 8x8 کا ایک چھوٹا سا ایک کمرہ, میں تمہارے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, یہاں پر میرے خیال میں کوئی 10 فیملیز جو ہے نا اس جگہ رہ اس ایریا میں, جتنا ہی ہمارا اسٹوڈیو ہے, جتنا یہ اسٹوڈیو 10 فیملیز جگہ پر رہ رہی. اور ایوریج جو ہے باتھ روم جو ہے 100 لوگوں کے لیے ایک باتھ روم ہوتا ہے. لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے ہیں باتھ رومس کے لیے. تو جو سوشل مورل اور دوسرے ویلوز کی جو وہ ہے کہانی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو ایک وہ ہوا ہے نقصان کہ پوری قوم کا ایک ویژن, ایک خواب, ایک ہوپ, ہر چیز ٹوٹ گئی. اب ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی ہی نہیں. پاکستان نے ان کو لینے سے انکار کر دیا, یا سمجھ لیں کہ اس پورے ایشوز کو جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیا گیا. بنگلہ دیش نے ان کو شہریت دینے سے انکار کر دیا تھا. کافی عرصے تک ان کے بارے میں ان کو اپنی شہریت تسلیم نہیں کرتے تھے. تو یہ لوگ بیچارے اور غدار ہونے کے تانے اور وہ ساری چیزیں, دوسری چیزیں, بالکل وہ سلسلہ اپنی جگہ تھا ہی. تو یہ ایک ایسا ایک ایریا تھا جس میں تقریباً 3 لاکھ لوگ ایک ایسے اس میں تھے جس میں کوئی ان کو ہوپ نہیں آتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے, جو میں اس کو بہت ہی ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن جہاں غربت ہوتی ہے وہاں برائیاں بھی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. تو دوسری چیزیں بھی تھوڑی بہت ساتھ ساتھ وہی, لیکن میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے باوجود کہ 46 سال گزر چکے ہیں, ابھی بھی کیمپوں میں جائیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے
کہ تقریباً 90% کیمپ جو ہیں ابھی بھی بہت وہاں کے لوگ بہت اچھے حال میں ہیں کریکٹر وائز اور دوسرے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. کچھ جگہوں پر تھوڑی بہت پرابلمس ہیں لیکن انشاءاللہ وہ بھی عنقریب اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کسی نے خبر دی تھی کہ وہاں پہ لوگ ایسے کیمپوں میں رہتے ہیں, آپ کا دل تھوڑا سا نرم ہوا, آپ گئے وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کر کے اور آپ ایک فیملی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے, وہاں جب آپ گئے تو کیا حالت دیکھی آپ یار جس سے آپ کا پورا ذہن ہی بدل گیا, دل بدل گیا؟ ہاں ایگزیکٹلی. جو مین جو مطلب ایونٹ تھا جب میں وہاں پہنچا تھا بنگلہ دیش, تو میرا جو گول تھا یا ویژن تھا کہ مجھے ایک فیملی اڈاپٹ کرنی ہے, اس فیملی کی جو بھی اخراجات ہوں گے پڑھائی لکھائی کے, شادی بیاہ کے, دوسری چیزوں کے, وہ ہم کریں گے. لیکن جب ہم کیمپوں کے حالات دیکھتے تھے اور دوسری فیملیز کو دیکھتے تھے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سی فیملی سلیکٹ کریں. جی. لیکن جو تم جو سوال کر رہے ہو, وہ جو چینجنگ مومنٹ جو میری زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ رنگپور ایک شہر ہے نارتھ بنگال کا, وہاں پر ایک کیمپ ہے اصفہانی کیمپ نمبر 3. اس کیمپ میں جب ہم جا رہے تھے تو وہاں پر ایک پتلی سی گلی تھی, اس کے سامنے کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ گلی بند ہے, آپ اس میں ٹریول نہیں کر سکتے. جب میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ کیوں ٹریول نہیں کر سکتے, تو ایک بچے, مجھے اس کا جملہ آج تک یاد ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ اماں لوگ نہا رہے ہیں. تو آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے تفصیل جاننی چاہی تو مجھے پتہ ہی چلا کہ اس گلی میں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے اور کوئی پرائیویسی کی جگہ نہیں ہے. جب خواتین کو نہانا ہوتا تھا تو گلی کے دونوں طرف بچوں کو کھڑا کر دیتی تھی تاکہ آنا جانا بند ہو جائے, اس وقت وہ غسل کریں. وہ کپڑا لگا دیں یا سامنے بچے کھڑے کر لیں. اچھا. ہاں مطلب وہ ویزیبل نہیں تھا, وہ گلی کا مڈل جہاں پہ وہ تھا, لیکن بچے آنے جانے کا راستہ روک دیتے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ایک المیہ میرے سامنے آیا کہ آئی واز آلموسٹ شاک, اور میں وہیں بیٹھ بھی گیا. تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آیا کہ کیا کیا جا سکتا ہے ابھی فوری طور پہ. تو میرے پاس جو پیسے تھے جو میں فیملی اڈاپٹ کر کے لایا تھا, میں نے اس پیسے کو زیادہ بہتر سمجھا کہ اس باتھ روم کے کام میں لگا دیا جائے, تو بجائے ایک فیملی کے میرے خیال میں کوئی 20-25 فیملی فوری طور پر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو یہ ایکچولی چینجنگ پوائنٹ تھا میرے پورے کیریئر کا سمجھ لیں, یا میرے اس لائن میں آنے کا, کہ شاید اگر یہ لمحہ نہیں آتا تو میں ایک فیملی اڈاپٹ کرتا اور آج تک شاید اسی فیملی کی کو اپنے اس کے اخراجات پڑھائی لکھائی کو. اور یہ ہوا 2004 میں. 2004 میں. اچھا, وہ ہوا, پھر آپ واپس آئے, آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے لوگوں سے بات چیت کی, جو بھی آپ کے دل پہ گزری, جو بھی آپ نے لوگوں کے حالات دیکھے, اور جس طرح کے آپ تھے, جو آپ کی فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوگی, جو آپ کے قریبی لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہوگی, وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کیسی تھی, یا اوور ویلمنگ رسپانس تھا, یا جیسے آپ کو لگتا تھا ویسے ہی تھا؟ رسپانس تو انیشلی اوور ویلمنگ تھا, اس لیے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی بہت چھوٹی تھی. اس لیے کہ جب جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ باتھ روم میں کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ تقریباً $1700 کی تھی. اتنے پیسے میرے پاس تھے تو میں نے باتھ روم کے لیے فوری طور پہ دے دیا تھا. اس کے بعد وہاں پر ایک اور ریکوائرمنٹ تھی, ایک سیوریج تھا جو اوپن سیوریج تھا, اور اس میں ایک بچی جو ہے وہ گر کے مر گئی تھی, 3 سال کی بچی. تو ان لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس سیوریج کو کلوز کرا دیں, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو بندہ امریکہ سے آیا ہوا ہے یا تو کوئی بہت ہی ملینئر بندہ ہے یا کوئی بہت بڑی NGO چلاتا ہے, اور وہ لوگ مجھ سے مختلف چیزیں ریکویسٹ کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک $5000 کا ایک پروجیکٹ میں لے کے واپس آیا تھا کہ جو اوپن سیوریج ہے اس کو میں کلوز کروا دوں گا. جب میں یہاں پہنچا اور اپنے دوستوں سے بات کیا, تو تمام دوستوں نے میرا ساتھ دیا, اور ود ان 3 months, بلکہ لیس دین 3 months جو ہے نا, میرے پاس تقریباً $20,000 جمع ہو چکے تھے. اپنے طور پہ سب لوگوں نے مجھے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے. اور وہ دوسرا ایک واقعہ تھا جس سے ہم لوگوں کی سوچ, ویژن اور ڈائریکشن میں ایک تبدیلی آئی, کہ جب اتنے پیسے آ گئے تو ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمیں اور کیا کیا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں 2004 کے میں دوبارہ گیا, وہاں پہ US ایمبیسی میں میری میٹنگس ہوئیں اور بھی کئی لوگوں سے ملا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کیا کہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ آج ہم بہت بڑے پیمانے پر تقریباً میرے خیال میں 50 سے زیادہ کیمپوں میں کام کر رہے ہیں. ابھی سر جب ہم کہتے ہیں نا 50 سے زیادہ کیمپوں میں کام کر رہے ہیں,
کل کیمپس کتنے؟ 116 کیمپس ہیں ٹوٹل. 116 میں سے 50 کا کام جو ہے وہ عبید نے اپنے سر لیا ہوا ہے تقریباً. اور اس میں سر کیا کیا چیزیں کرتے ہیں؟ کہاں آپ ایک فیملی کو لینے گئے تھے اور پھر اب تقریباً کو 13 سال ہو گئے اس بات کو ملا کر. ان 13 سال میں ایک پہلے سنگل ہینڈڈلی اپنے آپ سے، پھر فیملی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، پھر اب بہت سارے اور لوگ ہیں. تو کیا کیا ابھی ہو رہا ہے وہاں؟ اچھا، اس کو بتانے سے پہلے ایک چیز اور جو میں مس کر گیا تھا پہلے، کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت ایسی بات ہے کہ میں اور میری فیملی تھی. اس کے بعد جو مین سپورٹ جو مجھے ملی وہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہمارے دوست، این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی جہاں سے میں نے انجینئرنگ کی تھی، اور دوسرا جو سپورٹ مجھے ملا ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرس کی طرف سے. یہ دو ایسے بیسک وہ تھے. اور پاکستانی ڈاکٹرس کے بارے میں پھر کہوں گا کہ دے ہیلپ می ا لاٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ان کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ رن ہو سکتا تھا. تو اب جو دوسرا سوال ہے اس پہ، جی اس سے پہلے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے، یہ این ای ڈی والوں کی اتنی اسٹرانگ ایسوسیشن کیوں ہے؟ اور یہ ہمیشہ میں چاہتا تھا، جیسے آرمی والوں کی بڑی اسٹرانگ فٹرنیٹی ہے، میں ہمیشہ یہ اسپرٹ لوگوں کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ گروپس میں ایگزسٹ کریں، اور اگر جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے وہ یہ اس ذہن میں رہتے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں، مجھے کسی کا کیا لینا دینا، تو اس سے وہ کبھی گروپ نہیں بنا پاتے. اور باقی جتنے بھی لوگ پٹھے کاموں میں اور الٹے کاموں میں ہوتے ہیں وہ سب ایک بڑے مضبوط اپنے گروپ بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے این ای ڈی میں یہ دیکھا. ابھی میں سین ہوزے میں ہمارے دوست ہیں ذوالقرنین صاحب، وہ آپ کے بڑے فین بھی ہیں اور بڑا این ای ڈی کا بھی بات ذکر کر رہے تھے. اور وہاں پہ علیحدہ علیحدہ جو لوگوں سے میں ملتا ہوں یا من سے فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ سب جو ہیں وہ این ای ڈی کا بڑا اسٹرانگ ایسوسیشن ہے. تو یہ کیسے انکلکیٹ کرتے ہیں وہاں پہ جب آپ این ای ڈی میں ہوتے ہیں؟ کیا یہ پہلے سچ ہے کہ نہیں، یہ بتائیں. نہیں بالکل سچ ہے. اصل میں این ای ڈی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہم لوگوں کی لائف میں. جی. اور اگر تم اس کو اس طرح سے دیکھو کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اور این ای ڈی یونیورسٹی بیسکلی ہمیں نہ صرف نہ صرف ہمیں گروم کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر اتنی زیادہ کیپیبلٹیز ڈیولپ کر دی جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ٹیم ورک این ای ڈی سے سیکھا، ہم نے جو ہے لیڈرشپ این ای ڈی سے سیکھا، ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا این ای ڈی سیکھا. پہلے ہم ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک بہت ہی مطلب اس پہ رہتے تھے، مطلب ہم سے مراد ہے کہ میں ایک جنرل پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب این ای ڈی میں آتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وی آر سم تھنگ، وی کین ڈو ڈفرنٹ، وی کین چینج دا ورلڈ. جب تو یہ تمام جو چیز ہے ہمیں این ای ڈی سے ملی. اور پھر جب ہم اب آپ کراچی میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں، این ای ڈین دے آر ایوری ویئر اینڈ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے اس پر ہیں. تو یہ جو بیسک جو ایک ہمیں اسٹرکچر جو ہمیں ملا، ہمیں ایک ویژن، ایک تھاٹ، اور سب سے بات کی انسپائریشن. ہم پہلی بات تو میں تو بتا دوں کہ جس دن ہمارا این ای ڈی میں ایڈمیشن ملا اس دن ہمارا پورا تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا کہ وی آر ڈفرنٹ، وی آر ناٹ پارٹ آف سم تھنگ بگر. ایگزیکٹلی وی آر پارٹ آف سم تھنگ بگر. اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اتنی انسپریشن ہے لوگوں کے اندر. اور کیسے جب این ای ڈی کا ذکر آتا ہے تو کہاں ابھی ہمیں جب ایونٹ بھی کوئی ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو یہ بڑے اسٹرانگ اور کلوز نٹ طریقے سے. میں نے یہ چیز صرف اگر کہیں اور دیکھی تو فوج میں دیکھی، کیونکہ ہماری فٹرنیٹی اتنی اسٹرانگ ہے اور کنڈیشننگ ایسی اسٹرانگ کر دی جاتی ہے، بیسک اسٹرکچر، ڈسپلن، اسپرٹ اور یہ ساری چیزیں سسٹمیٹکلی آپ کے اندر انکلکیٹ کی جاتی ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اور انسٹیٹیوشنز میں ایسا اگر ہو، اور اس طرح اگر ہم اس انسٹیٹیوشن سے ہی اگر ہم کرتے چلے جائیں تو پورا ملک بنا سکتے ہیں ہم، اور بہتر نیشن بنائی جا سکتی ہے. سو اس کے بعد سر اب 14 سال کے بعد کی کیا پکچر ہے؟ آپ نے 14 سال پہلے کے حالات ہی بتائے ہم کو کہ ایک باتھ روم تک نہیں تھا، سیوریج کو ڈھانپنے کے لیے وہ ایک سیٹ اپ بھی نہیں تھا. لیکن اب کہاں پہنچے؟ اگر ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے اور یہ اس وقت غور سے یہ سن رہا ہے تو اس کو اب کیا پکچر پینٹ کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں ایجوکیشن سے، کہ آج سے 14 سال پہلے ایجوکیشن نہ صرف یہ کہ ایک ایسا خواب تھا جسے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. پیرنٹس سے جب ہم بات کرتے تھے ایجوکیشن کی تو پیرنٹس کہتے تھے پڑھا کے کیا فائدہ ہوگا بچوں کو. وہاں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی پڑھتا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. اسکول جو تھے، جو لوکل اسکولس تھے، وہاں بچے جاتے نہیں تھے نارملی. اور کیمپ میں کچھ اسکولس تھے جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے، ان کی کوئی کیئر نہیں تھی، کوئی ان کا پراپر وہ نہیں تھا. لیکن اوور آل جو ہے لیس دین 5% ایجوکیشن تھی وہاں پر. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بچوں کو پڑھا کے کیا فائدہ ہوگا، اس سے اچھا ہے کہ جب 10-12 سال کے ان کو کام میں لگا دیا جائے.
اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہائی اسکول کرا سکیں گے. پھر اگر بچے ہائی اسکول بھی کر گئے تو اتنا پیسہ نہیں کالج میں پڑھا سکتے. تو جب بچے جب پڑھ ہی نہیں پائیں گے آگے تو بیکار ہے. تو وہ وقت تھا ہمارے لیے کہ 5% سے لیس ایجوکیشن سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اب ماشاء اللہ کیمپوں میں اس وقت تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی 10 اسکول ہیں, 40 پری اسکول ہیں, جس میں 5,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہمارے سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اسکالرشپ کے ذریعے, یعنی جو اس کو ہم لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, اس میں تقریباً 1,500 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں جو ڈفرینٹ اسکولس میں ہیں, ڈفرینٹ کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, دوسری جگہوں پر ہیں. جب آپ ان کو یہاں سے کیمپ سے جب ایک حد تک جب آپ ان کو پڑھا چکتے ہیں تو باہر جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر 1,500 بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ اسکالرشپ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ 1,500 صرف کالج یا یونیورسٹیز کا نہیں ہے, یہ اسکول لیول کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال طور پر ہمارے بہت سارے پرائمری اسکولس ہیں. تو جب پرائمری اسکول کے بعد بچے جو ہے مڈل اسکول میں جب جاتے ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا سپورٹ نہ ہو تو وہ ڈراپ کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ پرائمری اسکول کے بعد وہ بچوں کو داخلہ کرائیں یا ان کو سپورٹ کریں. ایون یہ کہ جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں اس میں بھی کچھ پیسے, کچھ فیس ایسی لگتی ہے جو ان کو دینا ہوتا ہے. جی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھائی اپنی کنٹینیو کریں. لیکن جہاں جیسے فرض کے ہمارے جو ہائی اسکولس تک جہاں پر ہیں وہاں پہ پھر ہم ان بچوں کو کالج میں دیتے ہیں, جو کالج کر چکے ہیں ان کو یونیورسٹی کے لیے دیتے ہیں. تو ایک پورا ایک چین ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یعنی 13 سال کے اندر اندر جہاں 5% ایجوکیشن تھی, جہاں لوگ اسکولوں کے بارے میں اور پراپر اسکولنگ کے بارے میں, جہاں ایک پراپر سلیبا ہو جو آپ کا ڈیزائن کیا ہو, جو کنٹمپرری ریلیونٹ ہو دنیا کے ساتھ, اس کو ایک کمپیٹیبلٹی ہو, وہ بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں آپ نے 10 اسکول بنائے, 40 پری اسکول بنائے, 5,000 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں, اسکالرشپ اسکول کالج یونیورسٹیز کی 1,500 لوگ ہیں ماشاء اللہ. اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اچیومنٹس کیا ہیں اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹی کی, وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب بھی بندہ کوئی بتاتا ہے تو. جی بہت زیادہ میں خود پراؤڈ فیل کرتا ہوں. اور اس میں ایک دلچسپ سینیریو بھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. جب شروع میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو وہاں پر بنگلہ دیش میں جو ہے وہ بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں 5th کے, 8th کے اور ہائی اسکول کے. تو اس بورڈ کے ایگزام کے بعد پھر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے. جیسے اگر 5th میں آپ کے اچھے آ گیا رزلٹ تو آپ کو 6th میں داخلہ ملے گا, سو اینڈ سو فورتھ. تو اتفاق سے 8th کا ایگزام تھا اور اس وقت جو ہے نا جس شہر میں تھا وہاں صرف 3 بچے تھے جو جن کے ایک بچہ تھا جن کے A+ آئے تھے, 3 بچے تھے جن کے A گریڈ آئے تھے. اور یہ بات میں بتا رہا ہوں 2004 کی نہیں بلکہ 2007 یا 8 کی بتا رہا ہوں, 7 کی بتا رہا ہوں میں. 2 سال ہوئے تھے ہم لوگ کام اسٹارٹ کرتے ہوئے. تو میں نے وہاں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جن بچوں کا بھی A یا A+ آئے گا ان کو ہم لوگ اسکالرشپ دیں گے. اب میں نے سوچا تھا کہ 3 بچے شہر سے ہیں, 2-3 بچے اور دوسرے شہر سے ہوں گے, تو کل ملا کے پورے بنگلہ دیش میں جتنے کیمپ ہیں 10 بچے ہوں گے میکسیمم. تو اگر ایک بچوں کو اگر $200 بھی دیا جا رہا ہے تو 10 بچوں کے لیے ٹھیک ہے $2,000 کی ضرورت ہوگی سال کی. تو میں نے بڑے فخریہ طور پہ یہ اعلان کر دیا. اور آج میں اپنے اس اعلان پر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار بیوقوفی کر دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سوچتا ہوں کہ کتنا فخر میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج یہ عالم ہے کہ اس وقت تقریباً بٹوین 100 to 150 بچے ہر سال A اور A+ لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ لیولس پہ, یعنی مڈل اسکول میں بھی, ہائی اسکول میں بھی, پرائمری اسکول میں بھی. اب چھوٹی سی میں چھوٹا سا ایوریج اگر 200 بچوں کا بھی آپ لگا لیں جی ٹھیک ہے نا, اور $200 بھی آپ دے رہے ہیں تو $40,000 تو ایگزیکٹلی پر ایئر ہی ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کچھ کالج میں جا رہے ہیں, کچھ تو ہمارا صرف اسکالرشپ کا بجٹ جو ہے نا اس وقت تقریباً $2.5-3 لاکھ ہے. $2.5-3 لاکھ سالانہ ہے ماشاء اللہ. 13 سال کے اندر یہاں پہنچے. ابھی ہم صرف ایجوکیشن کی بات ابھی آتے ہیں ایک اور سائڈ پکڑیے کیونکہ ہمارے پاس 21 منٹ ہے. جی بالکل. دوسری سائڈ بتائیے. اور ایجوکیشن میں بس میں 2 چیز اور ایڈ کر دوں. ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر پروگرامس بھی ہیں. ہم نے تقریباً 6 شہروں میں کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز کیا ہوا ہے, جس میں بیسک کمپیوٹر ٹریننگ کے علاوہ ہم لوگ بہت ساری اور ٹریننگس بھی دیتے ہیں, جس میں
ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاء اللہ ان کو اچھی جابس مل رہی ہے, ان کو دوسرے کام بھی مل رہے ہیں, وہ آن لائن ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ڈفرینٹ تھنگس کمپیوٹرس میں. اس کے علاوہ ہم عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کے مراکز ہم نے کھولے ہوئے ہیں تقریباً 7 ڈفرینٹ شہروں میں, جس میں نہ صرف یہ عورتوں کو سکھایا جاتا ہے بلکہ ان کو مارکیٹنگ بتائی جاتی ہے, ان کو کس طرح آپ اپنے پروڈکٹس کو سیل کر سکتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان کو ہم مشین بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس 2 پالیسیز ہیں, ایک تو یہ کہ ہم 100% مشین ان کو وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, دوسرا یہ کہ مشین جو ہے وہ لوگ ہم سے 50% پہ بائی آف بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ انسٹالمنٹ پہ ہمیں پیسے دیتے ہیں, تو اس جو پیسے آتے ہیں ہم اسے دوسری مشین لے لیتے ہیں. تو یہ ایک ایریا تھا ایجوکیشن کا. اس میں بس لاسٹ ایک میں کمنٹ کر لوں کہ اس وقت ہمارے پاس ڈھاکہ یونیورسٹی میں, ڈھاکہ یونیورسٹی از لائک اے ہارورڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, اس میں تقریباً 7 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت. اور آپ ایک زمانے میں آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کیم کے بچے ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھیں گے. میڈیکل اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں, MBAs کر رہے ہیں, BBA کر رہے ہیں, جیولوجی میں ماسٹرس کر رہے ہیں, کیمسٹری میں ماسٹرس کر رہے ہیں, فزکس میں ماسٹرس کر رہے ہیں. یہ بچے ودن 2-3 ایئرس آپ کو پروفیسرس ملیں گے, لیکچررس ملیں گے, کمشنرس ملیں گے, دوسرے کو ملیں گے. ان میں سر کوئی ایک اسپیشل چیز جو کیونکہ آپ نے جو NED نے آپ کے اندر انسٹال کی ہے, میں جب فوج سے آیا تھا تو انہوں نے میرے اندر بہت ساری اچھی باتیں ڈالنے کی کوشش کی تھیں, جو میں کوشش کی کہ میں جہاں جاؤں جو بھی میں سیٹ اپ بناؤں اس میں وہ ضرور انٹروڈیوس کراؤں. ان بچوں میں ویسی اسپرٹ آپ پیدا کر رہے ہیں جس میں جب یہ لوگ پتہ چلے کہ ہم کہاں سے اٹھے تھے اور کہاں گئے یونیورسٹیز میں, جب یہ امریکہ آئیں گے, دنیا میں جائیں گے, جب یہ اکمپلش لوگ بنیں گے, تو یہ وہی سپورٹ واپس اپنے بہن بھائیوں کو لیے دیں تاکہ اور بہت سارے لوگ دوبارہ اٹھیں. اس کے بارے میں کوئی ان کی کنڈیشننگ میں کام کیا گیا؟ بالکل, بلکہ دس از ون آف آور میجر آبجیکٹیو کہ اگر ہم لوگ کب تک ان کی سپورٹ کریں گے اگر وہ لوگ خود نہیں کھڑے ہوں گے اپنی کمیونٹی کے لیے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو کنٹینیو فار لانگ ٹائم. ہم نے وہاں پہ تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے یوتھ کا, اور تھنک ٹینک ماشاء اللہ اتنا اسمارٹلی ایکٹ کرتا ہے, تم کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ سارے یوتھ ہیں 14 سے لے کے 24 سال کے رینج میں, اور یہ لوگ اوبیٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے, خود یہ لوگ بیٹھتے ہیں, اپنے پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, سولوشن لے کے آتے ہیں, ہم لوگ ان کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو میڈیکل اسکول میڈیکل کالجز کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں, ڈھاکہ یونیورسٹیز ہیں, ان سب کے ساتھ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈفرینٹ ٹریننگس دی جاتی ہے. جیسے میرے پاس ایک اسپیشل لائسنس ہے کہ میں لیڈرشپ کی ٹریننگ دے سکتا ہوں, تو ماشاء اللہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ان کو 21 لاز آف لیڈرشپ کی ٹریننگ دی جو کہ جان میکسویل کی بکس پہ ہے. اس سے پہلے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اگر تم آج بھی کیمپ کے کسی بھی اس سے تم کال کرو اور اس سے بات کرو 7 ہیبٹس کی, ہی ول ایکسپلین یو کہ واٹ از 7 ہیبٹس اینڈ آل دس. تو یہ بیسکلی ہم لوگ کر یہ رہے ہیں کہ جیسے ون ون سچویشن میں ہم لوگ ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آج جو تم جہاں پہ کھڑے ہو کل دوسرا بھی اس کو یہاں آنا چاہیے. اب ایگزیکٹلی اب وہ ہمارے یوتھ جو تھنک ٹینک کے بچے ہیں, تم کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہر بچہ اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یعنی ایک فلاسفی ہم نے یہ دی ہے لا آف گیونگ کی ان لوگوں کو کہ جو چیز تمہیں چاہیے اس کو دینا شروع کر دو. اگر عزت چاہیے دوسروں کو عزت دو, واپس پیسہ چاہیے پیسہ دینا شروع کر دو, محبت, کیئر, لو, واٹ ایور یو وانٹ اسٹارٹ گیونگ. تو اسی طرح ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر فرض کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کسی چیز میں ایکسپرٹ ہونا, تو اسٹارٹ ٹیچنگ دیٹ سبجیکٹ, یو ول بی ایکسپرٹ آن دیٹ. اٹ از اے نیچرل پروسیس. اب ماشاء اللہ ہمارے یوتھ تھنک ٹینک کے بچے جو ہیں وہ اپنے محلے کے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا دوسرے کسی کا کام کر رہے ہیں. ایوری باڈی از انوالو میکنگ اے ڈفرنس ان دس سوسائٹی. اور ساتھ ہی ساتھ جو کنٹریبیوٹنگ, ساتھ ہی ساتھ جو بچے آگے نکل گئے ہیں جنہوں نے ماسٹرس کر لیا ہے یا دوسرے, انہوں نے مینٹرشپ کا پروگرام ہونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ آتے ہیں کیمپ کے دوسرے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم جب کیمپ سے یہاں جا سکتے تھے یا جا سکتے ہیں تو تم بھی جا سکتے. اور ان کا تو انوائرمنٹ بھی ان سے بہتر ہو گیا, آہستہ آہستہ کرتے بالکل بہتر ہو گیا. تو وہ پھر ایک مینٹرشپ ہم لوگ پرووائڈ. امیزنگ. اس سے بہتر کوئی ہمیشہ میں نے جب بھی لوگوں کے انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں میں ان کو ہمیشہ مینٹل کنڈیشننگ کی طرف ضرور بتاتا ہوں کہ آپ ان کو انڈیجنس
کیریکٹر کے لوگ آپ ایسے پیدا کریں جو خود اپنے آپ کو سسٹینیبل بھی ہو ایک سسٹم آپ کا, اور باقی لوگوں کو بھی چلا سکیں, اور کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو, اور لوگوں کے اندر یہ جو اسپرٹ ایک اور ہے یہ بھی پیدا کی جائے. سو دس اس سے بہتر نہیں ہو سکتا سر. سو یہ ایجوکیشن کی ایک سائڈ ہوگی. پہلے مجھے 2-3 سائڈس بتا دیں اور کون کون سی سائڈس ہیں جو جن میں آپ نے کام کیا. تو ایجوکیشن کے علاوہ جو دوسرا سائٹ ہم نے پک کیا تھا وہ بیسکلی تھا, مطلب جو دوسری امپورٹنٹ سائٹ کی بات کروں جی, وہ امپورٹنٹ سائٹ تھی کہ ہم لوگ کس طرح جو ہے نا امپاور کریں لوگوں کو. امپاور کرنے کا طریقہ ایجوکیشن تو ہے ہی آبویسلی, لیکن اب جو لوگ ایجوکیشن کو ہم نہیں دے سکتے تو ہم لوگوں نے مائکرو فائنینسنگ کا ایک پروگرام اسٹارٹ کیا. دیٹ واز ویری سکسیزفل پروگرام. اور مائکرو فائنینسنگ میں ہم لوگوں نے لوگوں کو پیسے دینے شروع کیے, ٹریننگ دینے شروع کی, اور ماشاء اللہ $100 سے لے کر $1,000 تک ہم لوگ لون دیتے. اور ماشاء اللہ اس وقت 2,000 زیادہ فیملیز سیٹل ہو چکی ہیں, ان کے پاس 5-10 لوگ کام کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ بیٹر اینڈ امپروونگ. تو ان کی پوری لائف پیٹرن چینج ہو چکا ہے. ان کے بچے اچھے اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں. یہاں پہ سر ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا, تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات ہو رہی ہے, جس ملک میں جہاں پہ لوگ ملینز اینڈ بلینز کے قرضے لے کے واپس نہیں کرتے, جو ہماری ہائی کلاس کی جو جنٹری ہوتی ہے ہماری, وہاں پر یہ لوگ, ان کا ریٹ آف ریٹرن ذرا بتائیے گا, کتنے لوگ آپ سے قرضے لے کے اسمال فائنینس کرا کے اپنے آپ کو واپس کرتے ہیں؟ ایک ایوریج ریٹ آف ریٹرن جو ہم لوگوں کا تھا وہ 97% تھا. ماشاء اللہ. دیٹ از بیچ میں تھوڑا سا ایک مس ایپ ہو گیا تھا کچھ نیچرل اس کی وجہ سے, جو ہمارے لائف اسٹاکس تھے جی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اگر اس کو نکال دیں تو بیماری پھیل گئی تھی. بیماری پھیل گئی تھی. اگر اس کو ڈالیں تو آلموسٹ 100% بن جاتا ہے. 98 اس کو اگر ڈالیں تو اور کم ہو جائے گا. اچھا, وہی میں کہہ رہا ہوں, نکال کے 97%. ماشاء اللہ. سو یہ مائکرو فائنینسنگ بھی ہوگی, ایجوکیشن بھی ہوگی, اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے ہیلتھ سیکٹر میں. ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے بہت بڑا کام کرنا شروع کیا. پہلی بات تو ایجوکیشن, ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ڈفرینٹ لیول پہ ایجوکیٹ کرنا. کچھ اس طرح سمجھ لو کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہوتا تھا, ان کو ویکسینیشن نہیں لگتے تھے, ان کو دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو بہت سارے ایشوز جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے تھے اور کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی. وہ پورا کا پورا ایک ٹریننگ پیکیج ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا, کلینک اسٹارٹ کی, لوکل گورنمنٹ ہاسپٹلس کو انوالو کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کیمپس لگانے شروع کیے. کیٹریک سرجری تقریباً ایوریج جو ہے ہم لوگ لاسٹ 4-5 سال سے ایوریج 500 کیٹریک سرجری ہر سال ہم لوگ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل جو ٹریٹمنٹ ہے ہاسپٹلس کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے, وہ ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. 2 کلینکس ہیں ہمارے, تقریباً 10,000 سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہاں پہ ہر سال ٹریٹ ہوتے ہیں. تو میڈیکل کا ایک بہت بڑا ایک ایریا ہم لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اور ماشاء اللہ یہاں سے جو ڈاکٹرز جاتے ہیں وہ بھی اپنا کافی ٹائم وہاں پہ لگاتے ہیں وہ کیمپوں میں. تیسرا جو ایریا تھا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا تھا. اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے توجہ دی واٹر کے لیے, اس لیے کہ اچھی پانی کی کوالٹی کا ایک بڑا پرابلم تھا. ہینڈ پمپس بھی ہم لوگوں نے بہت لگائے, لیکن ٹیوب ویلس ہم نے لگانے شروع کیے. تقریباً 500-600 فٹ ڈیپ ہوتا ہے موٹرائز پمپ. پھر ہم نے پائپ لائن کے ذریعے پانی پرووائڈ کرنا شروع کیا, جہاں پر لوگ میلوں جاتے تھے پانی لینے کے لیے, خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں, ان کو اب گھر پہ پانی ملنے لگا. تو یہ سارا ہم لوگوں نے وہاں پرووائڈ کیا ڈفرینٹ سٹیز میں. باتھ رومس کی اور سینیٹیشن کا ہم لوگوں نے کام کافی کیا. اس وقت محمد پور کے کیمپ میں ابھی ہم لوگوں نے 3 سیٹ باتھ روم کے لگائے ہیں, جو زندگی میں پہلی دفعہ پورے کیمپ میں ایسے باتھ روم ملیں گے جس میں کموڈ بھی ہے, جس میں شاور بھی ہے, جس میں ٹائلس بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی کیمپ میں آپ ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. ابھی ہم لوگوں نے 8 باتھ روم کے 2 سیٹ ابھی کمپلیٹ کیے, اور تیسرا سیٹ جو ہے ود ان 1 منتھ کمپلیٹ ہو جائے گا. جو بنگلہ دیش ریسنٹلی وزٹ کریں گے لوگ, دے کین گو اینڈ پرسنلی سی دیٹ. سر یہ لوگ اس وقت جو سن رہے ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑا ڈپریس فیل کرتے ہیں, یا جو سوچتے ہیں کہ جی ہمارے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی کوئی لائف ہے جو ہم جی رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں, اس طرح کے بہت سارے لوگ جن کے پاس باتھ رومز ہیں پراپر, جن کے پاس سونے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, گھومنے کے لیے گاڑیاں ہیں, چیزیں ہیں, پیسہ ہے, بینک میں ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم چیزیں کرتے ہیں. یہ ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں لوگ کیسے رہتے ہیں, لاکھوں لوگ دنیا میں کیسے رہتے ہیں. اور 13 سال پہلے جب آپ گئے تھے جہاں لوگ باتھ روم نہیں تھا, جہاں پر وہ آپ پانی وغیرہ نہیں تھا وہاں, اور نہانے کی جگہ نہیں تھی, جہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا, جہاں میڈیکو 10,000 لوگوں کو سال میں یہ نہیں مل رہی تھی, جہاں پہ پانی نہیں تھا وہاں کیٹریکٹ سرجری ہو رہی ہے, وہاں پہ پینے کا صاف پانی مل رہا ہے. آپ نے جب شروع کیا تھا تبھی آپ نے سوچا بھی تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا؟ نہیں آزاد, تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس کام میں لگا دیا کہ سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو. اور
لوگ جس طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح جیسے تم اس کی ایک اچھی مثال ہو ماشاء اللہ, کہ ایک اسی طرح ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں. مجھے رینڈملی فون آتا ہے اچانک کہیں سے کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور ہم لوگ کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے نا آئی ایم چوزن فار دس ورک. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے امریکہ بھیجا تھا. تو $1700 تھے آپ کے پاس جو آپ نے باتھ روم کے لیے وہاں دیے تھے, اور اس میں 13 سال کے بعد آج عبید ہیلپرز دنیا میں جس جگہ پہ ہے اور جتنا آپ سپورٹ, ابھی ہم نے لاکھوں ہزاروں ڈالرز کی بات کی ہے, پر ایئر آپ کے خیال سے آپ کا کتنا ایکسپینس ہے جو کہ ہر صورت آپ کو کنٹریبیوٹر سے, ڈونیٹر سے ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا کام جو ہے وہ وہاں تک کر پاتے ہیں ہر سال؟ ہم لوگ کا جو ایوریج بجٹ ہے وہ اس وقت جو ہے تقریباً $600,000 کا ہے. $600,000 a year؟ جی ماشاء اللہ. 6 لاکھ. $1,700 سے شروع ہوا تھا 13 سال کے اندر اندر. اٹس اے میریکل. جی $6 لاکھ کا بجٹ ہے. جی. اور کوئی ہم لوگوں کو جو ہے نا 100% پرسنل ڈونیشنس ہیں, کوئی گرانٹ نہیں ہم لوگوں نے ابھی تک اپلائی کی. جی ٹھیک ہے, 100% ڈونیشنس پہ بیس کرتا ہے یہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 ایئرس میں اٹ ول گو مور دین $1 million, اس لیے کئی اور چیزیں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے تم کو بتایا تھا کہ جو بچے تھے اب وہ پرائمری والے جو ہیں وہ مڈل میں جا رہے ہیں, مڈل والے ہائی اسکول میں جا رہے ہیں, ہائی اسکول والے کالج میں جا رہے ہیں, تو وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. پہلے 100 بچے کالج میں جا رہے تھے, اب نیکسٹ ایئر جو 200 بچے جائیں گے, اس کا 400 بچے. تو خرچے بھی بڑھیں گے, حالات بھی, اور ریکوائرمنٹس بھی بڑھ جائے گی آپ کی. بالکل. اور آپ کے پاس اب پارٹ ٹائم یہ نہیں, اب یہ فل ٹائم ہے سپٹمبر کے بعد, اس سے فرق پڑے گا؟ فل ٹائم ابھی نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے, چونکہ ظاہر بات ہے کہ میں اس میں روزی روٹی بھی کرنی ہے, یہ میرا والنٹیئر ورک ہے. جی. ٹھیک ہے, تو مجھے روزی روٹی بھی کرنی ہے. تو میں نے کون سا والنٹیئر ورک ہے جس میں آپ 1700 سے شروع کرتے ہیں اور $6 لاکھ جو ہیں وہ آپ ایک سال میں لوگوں تک اس میں آسانی پیدا کرتے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں گے اگر صرف والنٹیئر کا بھی کام کیا جائے اور پارٹ ٹائم کام کیا جائے تو چیزیں 13 سال میں ملٹیپلائی ہو کے کیا اس کا میگنیٹیوڈ ہو سکتا ہے. یہ تو باقی میں اس میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا, ساتھیوں کا, جی, کہ ان کی وجہ سے ہی یہ کچھ ممکن ہو رہا ہے. اچھا, اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, ہم بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں. 13 سال میں اتنی گروتھ کبھی کسی کی نہیں ہوئی. آپ اس کا سہرا کس چیز کو دیتے ہیں؟ اور آپ کی مہربانی بھی ہے, لوگوں کا بھی ساتھ ہے, لیکن اور ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کی پلاننگ میں ہے, جو آپ کی گرومنگ میں ہے, جو آپ کے ریزلٹس میں ہے, اگر باقی آرگنائزیشنز یا باقی لوگ اس کو اپنی آرگنائزیشنز میں ڈالیں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں کنیکشن جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے میری زندگی میں. جب میں کنیکشن کی بات کرتا ہوں تو میں اس کنیکشن کی بات نہیں کرتا کہ ڈونر سے یا پیسے والے لوگوں سے. میں لوور مطلب جو ہے میں کنیکشن کی بات کرتا ہوں جو کیمپ کے لوگ ہیں ان سے. تو سب سے پہلا جو مجھے ایک ایڈوانٹیج ہوئی کہ جو میرا کنیکشن ڈیولپ ہوا کیمپ کے لوگوں کے ساتھ, لائک اے فیملی. پھر میں نے جو پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ان لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا, ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ تم لوگوں کو تبدیلی لے کے آنی ہے. تو جو ایک کام کوئی اور $1 لاکھ میں کرا سکتا ہے, وہ میں $1,000 میں کراتا ہوں. یہ میرا پہلا ڈفرینس ہوا. ٹھیک ہے, کہ وہ کنیکشن سے کیا ہوا کہ اچھے لوگ مل گئے, اچھی ٹیم مل گئی, اچھے وہ ہو گیا. دوسرا جو ایک بہت بڑا وہ ہے امپیکٹ ہے کہ جو ڈونرس ہیں یا ہمارے جو بھی لوگ ہیں, میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا تھا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ, وزٹ کریں. اتفاق ایسا رہا ہے کہ ہر سال 2, 4, 5, 10 ڈونرس ہمیشہ ہمارے ساتھ جاتے رہے بنگلہ دیش. تو پرسنلی دیکھتے تھے چیزوں کو تبدیل ہوتا ہوا. تو پھر یہ کہ مجھے کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کسی کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. ایک اور بات میں نے انوار خان صاحب محسوس کی ہے کہ آپ, بہت سارے لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں, وہ چیریٹی کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں اپنے بارے میں اچھی فیلنگ کے لیے, جو ایک چیز ہے ہمارا ایک مقصد ہے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, اٹس اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن مجھے لگتا ہے آپ جب میں کیونکہ اتنے سالوں سے آپ کو جانتا ہوں, جتنی آپ اس تندہی سے کہ یہ کام کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو یہ بات جو ہے نا, یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ آپ کا ووکیشنل کام ہے, یہ آپ کا جو پیشن کا کام ہے, اور یہی اسی میں آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد بھی شاید ہے. نہیں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بلکہ اس سلسلے میں جو ہے نا میں ایک وہ بتا دوں, میں اکثر دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے.
اور ساتھ میں ایک اور دعا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کرنے کی سعادت عطا کر جس میں مجھے بھی خوشی ہو اور اچھا لگے. اور تم یقین مانو کہ میں جو وقت بنگلہ دیش میں گزارتا ہوں، جو کیمپ میں گزارتا ہوں، دس از ون آف دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. وہ محبت، وہ چیز، وہ تبدیلیاں، وہ گروتھ، وہ آؤٹ کم، وہ ویلو ایڈ جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، جب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، یا ایک بچے جب مجھ سے کہتا ہے کہ سر آپ نے ہماری زندگی بدل دی، دیٹ از سم تھنگ چینج می اور فیل می سو پراؤڈ. میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کم سے کم میں اس قابل ہوں کہ تبدیلیاں لا سکا یا لانے کا باعث بن سکا. اس لیے سب سے بڑا جو اس میں ڈرا بیک تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم نے شروع میں جب کام اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے مجھے کافی وہ کیا کہ یار یہ پاکستان گورنمنٹ کا کام ہے، یار یہ تو یونائٹڈ نیشن کا کام ہے، تم کہاں سے اس میں تیر مار لو گے، تم کیا کر سکتے ہو اس میں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کچھ نہیں کر سکی، 40 سال سے کچھ نہیں ہو پایا، تو بیکار ہے اس میں ہاتھ ڈالنا. لیکن میرا تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ جو میرے کنٹرول میں وہ تو کر سکتا ہوں، اور میرے کنٹرول میں یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو امپاور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم پاکستان نہیں لا سکتے، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ان کو شاید بنگلہ دیش کی سٹیزن شپ بھی نہ دلا سکیں، یہ کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن جو میرے کنٹرول میں وہ تو ہم کریں. بیٹر لائف دیٹ ایوری ہیومن بینگ ڈیزروز، جو ان کے بیسک رائٹس ہیں، ایجوکیشن کا، پینے کے صاف پانی کا، جو ان کے حالات، ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دینا جس میں وہ جس نے اپنی زندگی بنا سکتا ہے وہ اپنی زندگی بنا لے. وہ جو آپ نے کام کیا یہ مجھے اچھا. بہت سارے لوگ جو شروع میں کہتے ہیں نا یہ کبھی نہیں کیا گیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یا یہ کسی اور کا کام ہے. جب آدمی کام کرنے لگتا ہے نا تو اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ان میں سے بھی اکثر لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوا ایسا ہوا بہت ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو بالکل 100% میرے اگینسٹ تھے. جی. ایون یہ کہ مطلب بنگلہ دیش کے کچھ لوگ تھے جو اس معاملے میں کافی وہ تھے، انہوں نے میرے ساتھ جوائن کیا. اور اب تو ماشاء اللہ اتنا یہ پورا سلسلہ ایسا ہو گیا جیسے اب روہنگا کے سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو کچھ سن کے حیرت ہوگی کہ کیمپ کے لوگ، وہاں کے لوکل بنگلہ دیش کے لوگ، سارے لوگ مل کے ہماری ٹیم کے ساتھ، اوبیٹ کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز اے ون باڈی. ایوری باڈی از ورکنگ ٹوگیدر. مجھ سے کسی نے پوچھا آزاد صاحب یہ روہنگیا ہے یا روہنجیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا پھر آپ کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ یہ روہنگیا ہے یا روہنجیا ہے. تو ظالمہ پیسے تو دے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ وہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تم اس کا حصہ بنو گے تو تمہیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ وہ روہنجیا ہے یا روہنگیا ہے. یہ میرا خیال ہے. تو یہ اچھا میں نے ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے، جیسے جیسے آپ نا زیادہ سے زیادہ چیزیں لینا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ ایجوکیشن کی طرف گئے، انفراسٹرکچر کی طرف گئے، پھر اسمال بزنس لونز کی طرف گئے، پھر کرتے کرتے پھر آپ قربانی کا کانسیپٹ کیسے ذہن میں آیا؟ کیونکہ لوگوں کے حالات، اور میرا خیال ہے وہاں پہ ان کو کھانے کو گوشت نہیں ملتا تھا، اور وہ آپ نے ایسا کچھ سسٹم کیا کہ میں چاہوں بھی تو کہیں اور قربانی نہیں کر سکتا. میرا دل ایسا اٹک گیا ہے اس قربانی میں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ کہتے ہیں تو میں نے کرنی، میں نے اپنی کر دی ہیں، جتنی کرنی تھی آپ نے جتنی کرنی ہے آپ وہاں گاؤں میں کر دیں. سو یہ جو آپ نے کیا ہے نا، اور یہ شروع کیسے، آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آئے؟ یار قربانی کا سوال تمہارا بڑا اچھا ہے. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ تقریباً جو ہے نا more than $50,000 سے زیادہ ہر سال، بلکہ اس سال تو اور زیادہ ہی ہو گیا کچھ، قربانی کرواتے ہیں بنگلہ دیش میں. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سارا کا سارا پیسہ جو ہے نا کسی بھی پروجیکٹ پہ یا کسی بھی اس پہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، جسٹ وہ گوشت تقسیم ہو گیا. تو کوئی ویلو ہم ایڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی دیکھا جائے. اگر آپ اس کے لحاظ سے دیکھیں، میں ابھی سسٹم بن گیا ہے، ڈسٹریبیوشن کا ایک چینل بن گیا ہے، تو آپ ایک چیز کو دوسری جگہ بس پہنچا دیتے ہیں اور وہ چینل یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے جی بالکل. تو نہیں، قربانی کا پورا پروسیس ہے وہاں پر ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ویلو ایسا ایڈ نہیں ہو رہا ہے اس سسٹم میں، اس معاشرے میں، اس کیمپ میں. لیکن جو وجہ ہے کہ جب میں پہلے سال اتفاق ایسا تھا کہ میں وہاں تھا، اور میں نے عید قربا میں، اچھا 2007 کی بات ہے یہ، تو میں نے کچھ گائے وائے خریدی وہاں پہ نا. میں نے کہا چلو قربانی ان لوگوں کے ساتھ کرتے، کچھ گائے وائے خریدا جائے. تم یقین مانو کہ وہ گائے جب کیمپ میں آئی اور سامنے ایک میدان خالی جگہ تھی، وہاں بڑی لڑکوں کی خوشی کا ایک ٹھکانہ نہیں تھا. بچے کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی اس کو نہلا رہا ہے، کوئی ہار پہنا رہا ہے. مطلب ان کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ قربانی کے لیے کوئی جانور ان کے کیمپ میں آیا تھا. اس طرح سے تو 4-5 گائے بندھی ہوئی تھیں. رات 3 بجے 2 بجے تک بچے جمع ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، ایک میلہ سا. تو مجھے وہ خوشی
میں نے کہا کہ یہ ان سے نہیں چھینی جا سکتی، تو ان کو بار بار یہ مہیا کرنی چاہیے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. گوشت، اور پھر گوشت کا بھی ایسا تھا جب مجھے پتا چلا کہ بہت ساری فیملی ایسی ہیں جو سال میں 1-2 دفعہ ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے. میں نے کہا وی شوڈ ناٹ اسٹاپ دس، اٹ ول کنٹینیو. تو اس یہاں پہ میرا ہمیشہ فیوریٹ سوال وہی ہوتا ہے، جب بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہنستے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ شکاگو کے بعد سب سے زیادہ جو قربانی کے ڈونرز ہیں وہ ڈیلس سے آتے ہیں. کیونکہ یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب ہم فرسٹ ٹائم ملے تھے کہ ہمارے انشاءاللہ سب سے زیادہ جتنے بھی اسٹیٹس میں آپ جائیں گے سب زیادہ قربانیاں ہماری طرف سے ہوں گی. وہ کتنے سالوں سے وہ، کیونکہ آپ شکاگو سے نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں، انڈیانا سے نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں. تو لیکن اس کے بعد کیا ہم کبھی نیچے گئے ہیں؟ نہیں، نیچے نہیں گئے. ہمیشہ ڈیلس دوسرے نمبر پہ رہا ہمیشہ. اچھا دیکھیے میری صرف میں نے کہا تھا آن ایئر اور اللہ نے کتنی عزت رکھ لی. اور کب سے، اور اس فرسٹ ٹائم سے آج تک اتنے سال گزر گئے ہیں، باقی ہم ہمیشہ سیکنڈ پہ رہتے ہیں. ہمیشہ سیکنڈ. اچھا. اور اب تو ماشاء اللہ ڈونیشن وغیرہ اور دوسری چیزیں رمضان میں دوسری چیزوں میں بھی ڈیلس از گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. وہ تو لیکن آپ نے بھی ہمارے کبھی آج تک میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں نے جب بھی اوبیٹ ہیلپر سے سپورٹ مانگی، کیونکہ ہمارے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تو آپ صرف سپورٹ لینے میں ہی شیر نہیں ہے، آپ نے سپورٹ دینے میں بھی کبھی بھی مجھے نہ نہیں کیا. اس کی جو بھی وجہ ہے مجھے آج تک نہیں پتا، لیکن میں نے جب بھی آپ سے کچھ کہا تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا وہ اس پہ لبیک کہا. تو اس کے لیے میں بڑا گریٹفل ہوں ریڈیو آزاد کی طرف سے بھی ایک دفعہ پھر. سو ویری گریٹفل، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیے ابھی جو ریسنٹ ابھی جو آپ یہ نئی چیز بھی آپ ابھی لے آئے ہیں جو روہنگیا جو ہے، یہ روہنجیا جو ہے، وہ آج میں پیسے دوں گا تو مجھے پتہ چلے گا یہ کیا ہے، تو وہ اس کا کیسے آئیڈیا بنایا آپ نے سوچا؟ اصل میں اس کا یہ تھا کہ میں 4-5 سال سے اس پہ سوچ رہا تھا، ان کی ایشوز پہ، ان کے دوسرے جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے تھے. اس میں بنگلہ دیش تو میں مسلسل جاتا رہتا ہوں، لیکن تباہ سے بنگلہ دیش گورنمنٹ کی پالیسی ایسی تھی کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اس میں نہ انوالو ہوں. یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر اوبیٹ انوالو ہوتی ہے تو اوبیٹ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے بنگلہ دیش میں. آج کے ہمارے گیسٹ دا ون اینڈ اونلی انوار خان صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں، سی ای او ہیں اوبیٹ ہیلپرز کے، OBAT helpers.org. جو آپ نے ابھی عید قربان جب گزری ہے اس میں عید الاضحیٰ پہ جتنے آپ لوگوں نے قربانی کی ہے، ہمیشہ کی طرح 8 سالوں سے ڈیلس نمبر 2 پہ، نمبر 1 الینوائے میں، جہاں انوار خان صاحب نے بتایا کہ وہ خود رہتے ہیں. جی ایک دن انشاءاللہ وہاں کا بھی ریکارڈ ہم توڑیں گے، لیکن 8 سال تک اپنی جگہ پہ جمے رہنے پہ ڈیلس کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو خوش آمدید اور تھینک یو ویری مچ ریڈیو آزاد کی طرف سے بھی، اور شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ انہوں نے قربانی میں اس دفعہ پھر ہمارا ریکارڈ قائم رکھا. تمام سننے والوں کی طرف سے جو ٹیکسٹ آ رہے ہیں، جو لوگ اوبیٹ ہیلپرز کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی ہماری طرف سے بھی، ڈیلس کی طرف سے دوبارہ خوش آمدید کہیے انوار خان صاحب کو. اور اب جو لیٹسٹ آج کل جو کرائسس چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور لیٹس سی کہ ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ریسنٹ ابھی جو چینج، آپ ایک نئی چیز بھی لے کے آئے، اور میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا OBAThelpers.org، اس میں بھی سیو دا روہنگیا یا روہنجیا جو لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ سب سے پہلے تو ہمارا ویژن اور مشن اگر دیکھیں تو ہم لوگ بیسکلی کام ہی کر رہے تھے اسٹیٹلیس اور ڈسپلیس پیپل پہ ٹو اسٹارٹ وتھ. اور اتفاق ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ گزشتہ 4-5 سال سے میں اکثر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا، تو مجھے ہمیشہ گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے یہ ریسٹرکشن دی جاتی تھی کہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو، ڈفرینٹ پابندیاں تھیں. اور جب یہ سلسلہ اگست سے دوبارہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ جو امیگریشن کا سلسلہ شروع ہوا بنگلہ دیش میں، تو مجھے بہت کال آنے لگی، اس لیے کہ چونکہ ہم لوگ آلریڈی بنگلہ دیش میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن، اس لیے لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ روہنگا کے سلسلے میں اوبیٹ کچھ کر رہی ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ابھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے لیے کام کر سکیں، اور میں چاہتا تھا ان کے لیے کچھ کرنا. لیکن جب شیخ حسینہ نے اوپنلی یہ وہ ڈکلیئر کر دیا کہ گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کی طرف سے تمام ریسٹرکشن جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اینڈ وی کین ڈائریکٹلی ورک فار دیم، تو پھر اسی دن پھر میں نے اناؤنس کیا کہ وی آر اسٹارٹ ورکنگ ود دیٹ. اور ماشاء اللہ ود ان میرے خیال میں 2-3 ہفتے کے اندر مجھے جہاں تک اطلاع ملی ہے کہ کئی جگہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. ہم گئے بھی نہیں وہاں پر، اور لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور پیسے اوبیٹ ہیلپرس کو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر کام کریں. اور ہم لوگ ڈفرینٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، فوڈ ہے، میڈیسن ہے، اس کے علاوہ بھی کیمپس کے ان کے ٹینٹس وغیرہ کی پرووائڈ ہے. لیکن جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ جو ایریا جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک کولیشن ڈیولپ کی ہے بنگلہ دیش میں. اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک شاید موقع دیا تھا
کہ ہم لوگ وہاں کے لوکل این جی اوز کے ساتھ, لوکل بزنس کے ساتھ, لوکل جو کی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع پہ. تو ہم نے فوری طور پر ایک کولیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. وہاں پر ہم لوگوں نے وائٹ ہیلپر کی طرف سے اعلان کرایا کہ جو بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے دے کین جوائن ہینڈ وتھ اس. تو ہم لوگوں نے ہیومینیٹیرین ایک کولیشن ڈیولپ کیا وہاں پر. اس وقت جو ہے تقریباً 5 یا 6 ڈفرینٹ آرگنائزیشن اس میں ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈھاکہ میڈیکل اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے کیمپ کے اپنے جو بچے ہیں تھنک ٹینک کے جو میں نے بتایا تھا یوتھ جو ہمارے والنٹیئرس ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو گیا ہے. بچے آپس میں مل کے کام بھی کر رہے ہیں, کھانا بھی پک رہا ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہا ہے, میڈیکل کیمپس بھی لگ رہے ہیں اور تمام کام ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا ایک ایریا جس پہ ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرکش جو ریڈ کراس ہے ان کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. یو این ڈی پی کے ساتھ ہم لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ اس وقت آسٹریلیا, انگلینڈ اور امریکہ کی کئی آرگنائزیشن نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ دے وانٹ ٹو ورک ان دا کیمپس, روہنگیا کیمپس, اور ہم ان کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ سب بھی ہم لوگ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا راستہ ہم لوگوں نے کھولا ہوگا. اس کے ذریعے ہم کم سے کم دنیا کو یہ بھی بتا سکیں کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آج نئے نہیں ہیں, 46 سال سے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کیمپوں میں. تو یہ ایک سمجھ لو کہ ایک نئی چیز ہے, نیا ایریا ہے جس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قابل کرے کہ ہم لوگ ان کی ہیلپ کر سکیں. سر ویسے جب آپ کہیں جاتے ہیں جہاں ابھی تو خیر آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ورلڈ وائڈ بھی اتنے لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی آتا ہے, آپ کو $6 لاکھ پر ایئر جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے جو پوری ہو جاتی ہے. ابھی آپ یو لوکنگ ایٹ $1 ملین یہ جس کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں ابھی اضافہ ہونے والا ہے. پھر ابھی یہ روہنگیا کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں اور ڈونیشنز کے لیے آپ جاتے ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے عمران خان ہے, جیسے آپ ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پرماننٹ لوگ اپنے پیسے دیتے ہیں, ان پہ اعتبار کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. آپ لوگوں کو ساتھ جا کے وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں, لوگوں کے بھی حالات بھی دکھاتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں, اور آپ ہمیشہ اس کے بارے میں بڑے اوپن رہتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کہیں جائیں اور وہاں سے آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب کہیں جاتا ہوں نا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل کی اور سمجھ کی بات کریں میرے ساتھ, یا کوئی زندگی کی میں کوئی مقصد کی بات کریں. یہ فضول باتیں, فضول ٹائم ضائع کرنے کے بجائے عجیب عجیب جو چیزیں مجھے کہتے رہتے ہیں, وہ میرا مشن نہیں ہے. میرا مشن ریڈیو سے ریلیٹڈ ہے, فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے, انسانیت سے ریلیٹڈ ہے. تمام بہن بھائیوں ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, رنگ نسل سے علیحدہ ہو کے, مذہب سے چیزوں سے علیحدہ ہو کے بہتر سے بہتر چیز اگر ہم کریں تو اس میں جب تک میرا دل کھنچتا ہے میں اس کے بارے میں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہر بندہ کم از کم تھوڑا سا کنٹریبیوشن صرف سوچ ہی اگر لے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے, تو میرا کام ہو گیا, آج کی روزی روٹی میری حلال ہوگی. تو آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ ہے, ابھی روہنگیا ہے اور آپ ایک کام کریں, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو میرا $1 ملین کا ہمارا ٹارگٹ ہے, ان سے اگر یہ بھی کو کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کا حق ہے اس کام کا, میں مانگ نہیں رہا, یہ حق ہے, انہوں نے تو دینا ہی ہے, لیکن اگر میں ان کی ڈائریکشن سیٹ کر دوں, انفارمیشن دوں, تو آپ ان کو ایسا کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے سارے ڈونیشن جو ہیں بڑے آرام سے آ جاتے ہیں اور ہمارے جیسے پتھر دل لوگ بھی آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں؟ اصل میں خود اپنے آپ کو نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا فنڈ ریزر ہوں, لیکن ایک چیز ضرور میں یہ کہوں گا کہ میں جو ہے لوگوں کو کم سے کم 2-3 چیزیں ضرور بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سکسیز اور سگنیفیکینس کے بارے میں, کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ ہم سکسیز کو میجر کیسے کرتے ہیں. ہم سکسیز کو میجر کرتے ہیں اگر کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے, کتنا پیسہ ہے, کتنی بڑی گاڑی ہے, کتنا بڑا گھر ہے, تو یہ ایک میجرمنٹ ہے. ایک میجرمنٹ سکسیز کی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا سب کچھ ختم کر کے دوسروں کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں. تو ویلو ایڈ کرنا بھی ایک میجرمنٹ ہے سکسیز کی جو ہم لوگ نہیں کرتے. دیٹ از دا مسنگ پارٹ آف آور سوسائٹی. تو جب اس چیز کا احساس جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سکسیز جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے, میرے پاس کتنا پیسہ ہے, میرے پاس کتنی جائیداد ہے, یا میرے پاس کتنی نالج ہے, یا میرے پاس کتنا اسٹیٹس ہے, ہم اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کریں اور اس کی وجہ سے دوسروں میں ویلو ایڈ کرنا شروع کریں, تو یہ آپ کے سکسیز کو ڈبل, ٹرپل, 100 ٹائمس ملٹیپلائی کرتا ہے بیسکلی. بالکل. تو یہ تھاٹ پروسیس جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں
اور پھر زیادہ تر وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اس ایشو کے بارے میں یا اس حوالے سے پہلے سے واقف ہیں یا جانتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ لوگوں کو انفارم کرنا, اویئر رکھنا, ان کو انفارم ڈیسیجن میکنگ میں ان کی ہیلپ کرنا کہ کس جگہ پہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ وہ ضرورت اپنی چیزوں سے پوری کر سکتے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ آپ کا پورا نٹ شیل میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد لوگ اپنے دل اور اپنے والٹ خود ہی کھول لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ فنڈ ریزنگ نہیں کرتے ہیں نارملی. مطلب شاید ہماری ویک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہہ لو, لیکن جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایک ڈونر دوسرے کو بتاتے ہیں, دوسرے تیسرے کو بتاتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ خود بخود پھیلتا چلا جاتا ہے. بلکہ ایون ہی کہ بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ہم آپ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, and they just call me and I just show up there. سیلف ہیلپ بیسس پہ چیزیں کرتے ہیں لوگ, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں آرگنائزیشن کی اس طرح سپورٹ نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے انڈیویجول ڈونرز ہیں آپ کے, اور وہ لوگ, اور جس طرح این ای ڈی کے لوگ ہیں, پھر ڈاکٹرز ہیں, پھر جو لوگ سیٹسفائیڈ جو ڈونرز ہیں آپ کے, جو دیکھتے ہیں وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر آپ چیزیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے انوار خان صاحب, آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری. میں ابھی ریکیپ جب کروں گا تو میں جن لوگوں نے ابھی ہمیں ریڈیو آزاد ٹیون ان کرنا شروع کیا, جن کو ہم بتاتے چلے, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف اوبیٹ ہیلپرز, OBAT, obathelpers.org. ان کی ویب سائٹ ہے, آپ جا کے وہاں پہ کسی بھی قسم کی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو 46 ایئرز سے کیمپس میں رہتے ہیں, جن کے ٹیمپرری کیمپس بنائے گئے تھے 1971 کی وار میں, جو انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہوئی, اور اس سے بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا, اور وہ لوگ 46 ایئرز سے وہاں پہ رہتے ہیں. 13 سال پہلے جب وہاں پہ انوار خان صاحب گئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی. میں جب اینڈ میں ہم لوگ کو کا ایک گلہ ہے, وہ اس گلے کے بارے میں ضرور میں اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا, اور اس گلے, وہ گلہ کیوں ہے, ہمارا سوچنے کا طریقہ اس میں کیا ہے. لیکن سر, اگر آپ کی زندگی میں یہ 13 سالوں میں جو بھی ہزاروں لوگوں کی زندگی میں آپ چینج لے کے آئیں, آپ کی فیملی میں آپ کے لوگ, وہ لوگ جب آپ ان کو جا کے ملتے ہوں گے, وہ ہزاروں لوگ جس طرح سے آپ کو اپنے مسیحا کے طور پہ دیکھتے ہیں, آپ نے ان کی زندگیاں بدلیں, جیسے ان کے چہرے پہ تشکر ہوتا ہے, اور لیڈیز میں, مردوں میں, تو جو آپ کو فیلنگ آتی ہے, اور وہی آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب میں ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں, اور یہاں سے بھی آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. اتنی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد, ایز این انجینئر آلسو, این ای ڈی میں رہے, انجینئر, جنرل موٹرز میں کام کیا, ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے, فیملی بھی بھرپور ہے, باقی بھی سارے, میں مل چکا ہوں بہت سارے آپ کے فیملی ممبر سے, سب کچھ کے بعد جو سیٹسفیکشن آپ کو وہاں جا کے کام پہ ملتی ہے, خدا نخواستہ آخری وقت آ جاتا ہے. آپ جانے سے پہلے جب بھی کوئی بڑا آدمی جو ہے نا, جب بھی دنیا میں, جب نے کسی انسان نے دنیا کو کچھ دیا ہے, جیسے حضور پاک کے لیے وہ آخری خطبہ جو تھا, وہ آج بھی اور ماشاءاللہ پوری زندگی اس 18-20 پوائنٹ کے اندر گزاری جا سکتی. اسی طرح کچھ لوگ اپنے کنڈینس کر کے 1-2 جملے اپنے جو بھی انہوں نے زندگی میں کنٹریبیوٹ کیے, ان کی جو کلیکٹڈ وزڈم آف دیئر لائف ہوتی ہے نا, وہ ان 2-4 جملوں میں ہوتی ہے, جو آپ کے پاس آخری وقت رہ جاتا ہے. اس میں آپ جاتے ہوئے دنیا کو, اگر آپ کے پاس چوائس ہے آج وہ کی طرح آپ کے پاس چوائس ہو, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اگر جنرل میسج کی ہم بات کرتے ہیں تو میں ایک جنرل میسج ہمیشہ دیتا ہوں, اور میں شاید آخر وقت میں بھی جنرل میسج دوں. میں اپنے بچوں کو بھی, دوسروں کو بھی, کیمپ میں بھی, میں یہ کہتا ہوں کہ the only thing you can control is your attitude. ٹھیک ہے, اور اگر تم دنیا میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو. This is the only way you can make a difference. ہم لوگ اصل میں فیل اس لیے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے اور دنیا بدلنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک میرا میسج ہے جو ہمیشہ میں دیتا ہوں, اپنی فیملی میں بھی, کیمپ میں بھی, دوسروں. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے بچے جو ہیں یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اف یو نیڈ ٹو چینج سم تھنگ اراؤنڈ دیم دے نیڈ ٹو چینج دیم سیلف. پہلی چیز جو اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے. 2 ایسی چیزیں انوار خان صاحب, ایک تو یہ کہ جس کا ایک کریڈٹ جو آپ خود کو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیں, ایسی آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی ذات میں کون سی چیز ہے جو آپ کو پرسنلی پسند ہے, کہ جب میں وہ کرتا ہوں یا میری ان چیزوں سے جو بھی رزلٹ آئے ہیں, ڈیٹیلز میں جائے بغیر, آپ اپنی ذات میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ بن پائیں اس میں اس ایک چیز کے اوپر کام کرنے کا بڑا ہاتھ؟ میرے خیال میں اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتا,
نہیں جو ایک اسکل ہے یا ایک ایٹریبیوٹ ہے, ایک چیز, ہر بندے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تعریف نہیں ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر ایک بات ہے جس کو میں پکڑ کے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی سے میرا سب بنا ہے. ہاں, میں محسوس کرتا ہوں کہ دا پیپل وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ می, ٹھیک ہے, اور چاہے میں اس کو اپنی کمیونیکیشن اسکل سمجھوں یا کنیکشن سمجھوں, بلکہ ایک بڑا مشہور فریز ہے کہ ایوری بڈی کمیونیکیٹ, ویری فیو کنیکٹس. کمیونیکیشن میں, کنیکشن میں فرق یہ ہے کہ کنیکٹ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, دوسروں کو کیئر کرتے ہیں, اور صرف ہم نہیں ہوتے, دا آئی کنورٹس ٹو وی والا جو تھاٹ پروسیس ہے. تو یہ میرا اصل میں شاید میرے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے, ایک تو یہ کہ آئی کنیکٹ وتھ پیپل, دوسری بات ہے کہ میں ٹیم پہ بڑا بلیو کرتا ہوں, ٹیم ورک اور ایک کلیکٹڈ ویژن, اور اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں آگے. ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی کمال نہیں تھا آپ کا, وہ خدا کی طرف سے آئی ہے, یا ویسی ایک چیز آپ کو انوائرمنٹ سے مل گئی اور جس کی وجہ سے آپ کا یہ کام جو ہے اس میں کیٹلسٹ کے طور پہ اس نے کام کیا. امریکہ میں آنا بہترین بات, اس سے زیادہ اس کے بعد نہ صرف جنت میں جایا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ متصل ہے, یہ جنت سے جڑا ہوا ہے, اس کے بعد صرف جنت میں آپ نے جانا ہے, کیونکہ انوائرمنٹ کے بارے میں رب کہتا ہے نا, جنت میں ایک انوائرمنٹ ملے گا جس میں آپ جو چاہو گے کر سکتے ہو. اسے یقین کریں, اس سے بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر, انسان کی بیسک نیڈز کے اوپر بھی اگر آپ کچھ بننا چاہیں نا, تو اس دنیا میں, اس امریکہ کی دنیا میں آپ کو وہ چانس مل جاتا ہے, جو کہ انشاءاللہ جنت میں تو بڑا کچھ کہانی بہت زبردست ہے, اور اس میں تو سب کچھ ہی ہو سکتا ہے آپ جو کرنا چاہیں. تو یہ واقعی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ. سر میں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا, آپ آئے ہوئے تھے انڈیانا سے, اور آپ نے اسپیشلی مجھے بتایا, ورنہ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے ارد گرد وہ جو کنیکشن ہے آپ کا, جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ کسی اور کے پاس آپ کو بٹھانا بھی نہیں چاہتے. لیکن میری خوش قسمتی کہ آپ ہمیشہ وقت نکال لیتے ہیں, کبھی سیل فون پہ. اور میں یہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے شوز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں ایکچولی, اور اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں اتنی مصروف زندگی سے, ایک کام بھی آپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. ریڈیو آزاد کو جب بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی تو صرف ٹیکسٹ یا کال یا ای میل یا عائشہ جی کو, اور ہم لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے. کچھ چیزیں آپ نہ بھی چاہیں تو قربانی ہم کرتے رہیں, کیونکہ ہم نے انڈیانا سے جیتنا ہے, کیونکہ سیکنڈ نمبر پہ اتنے سال نہیں رہا جا سکتا, ہم کو فرسٹ آنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے لیے, امپاور کے لیے, اور امپاورمنٹ اور جو آپ نے کام کیے اس کے لیے بھی رب تو آپ کو اس کے اجر دے گا. لیکن آپ کے جو ابھی فیوچر انڈیورز ہیں اس کے لیے میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو خداحافظ کہنا چاہوں گا, اور بہت بہت شکریہ آپ کے آمد. نہیں, تھینک یو ویری مچ. اب بس آزاد ایک اور میسج تمہارے ریفرنس سے میں ضرور کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ 9 کو میں ٹریول کر رہا ہوں, میں دبئی جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے, اس کا پاکستان, پھر بنگلہ دیش میں تقریباً 2 مہینے رہوں گا ابھی, اس دفعہ روہنگا اور کیمپ دونوں کو. لیکن دبئی جانے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول سے کالج میں, کالج سے وہ اب کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو دبئی میں جو لوگ ہیں یا مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں وہ ان کو جاب پرووائڈ کریں. اور میرا جو پورا مشن ہے نیکسٹ 2 ویک کا باہر, اس میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ہمارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں جو وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم جاب پرووائڈ کریں گے بچوں کو, یا کم سے کم یہ بتا دیں کہ ہم کس طرح کی جاب اویلیبل ہے نیکسٹ 2-3 ایئرس میں, پلمبر, پائپ فٹر, الیکٹریشین, ان کے لیے آپ تیار کریں, تب ان کے لیے ہم تیار کریں, اور تاکہ مڈل ایسٹ میں ان کو جاب ملے. تو ایک فیملی بھی اگر سیٹل ہو جاتی ہے تو دے کین ہیلپ اینڈ سپورٹ ادرس, تو ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر کوئی لوگ ہیں وہاں پہ دبئی میں یا جاننے والے ہیں, یا ایسی کوئی آرگنائزیشنز ہیں یا کمپنیز ہیں, ان میں سے اگر کوئی لنک کر کے آپ سے مل کے بات کرنا چاہے تو اس میں کچھ سپورٹ کرے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر. میں سے جانے سے پہلے وقت بدل گیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے, اچھا لوگ بھی عجیب عجیب لاجکس اور پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, نیڈل پوائنٹ ایکسپریشنز اور بمپر اسٹیکر فلاسفیز نہیں جو گاڑیوں کے پیچھے لگا, ایک ہاتھ سے 2 تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ اس زمانے کی بات تھی جب سب دے رہے تھے اور لوگوں میں کمپٹیشن تھا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے, ہم میں سے سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا یہ کون ہے. یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ دیں تو ساری دنیا کو پتہ چلے تاکہ وہ بھی دیں. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, یا آپ کو وہ ایک ایسے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو وہاں پر پبلکلی کچھ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے, چاہے دنیا بے شک کہتی رہے کہ آپ نے پبلسٹی کے لیے کی ہے.
اس سے پہلے ہم جتنے فنڈ ریزر بھی کیے ہیں اس میں سب سے پہلا کنٹریبیوشن جو تھا وہ میری طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہنے والے کی آواز میں دم خم ہی نہیں ہوتا اگر وہ اپنی طرف سے کوئی ڈونیٹ نہیں کرتا. سر یہ ریڈیو کی طرف سے آپ کے لیے چیک ہے، اور بہت شکریہ، یہ انیشیٹ کیا ہم نے انشاءاللہ. سو یہ انیشیشن ہے ہماری طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ریڈیو آزاد کو سن رہے ہیں وہ 160 کنٹریز میں لوگ جو اس کو سنیں گے، ساؤنڈ کلاؤڈ پہ، مکس کلاؤڈ پہ، اور یہاں سے بھی سننے والے وہ تمام لوگ یہ یاد رکھیں کہ جی ہم نے اپنا پہلا جو کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز فرام ہوم، تو ہم نے اپنی طرف سے جو اپنا حق تھا وہ ادا کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ جو ریڈیو آزاد کو سپورٹ کرتے ہیں، جو مجھ سے بہت عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور آج تک میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، چاہے میں لوگوں کی اٹینڈنس کہیں چاہتا ہوں، چاہے میں ان سے ڈونیشن چاہتا ہوں، چاہے میں ان سے ایڈورٹیزمنٹ چاہتا ہوں، چاہے میں ان سے کسی بھی قسم کی پروموشنل چیزیں چاہتا ہوں، اس شہر میں آج تک مجھے کبھی کسی بندے نے نہ نہیں کیا. ابھی ہم نے عالم ذات کیا تھا تو اس میں نے 31 لوگوں کو کال کیا تھا، اس میں سے ایک اویلیبل نہیں تھا، باقی 30 لوگوں نے کہا کہ جی بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں عالم ذات کو، بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے انٹرٹینمنٹ کا وہ بڑھے. اس میں وہ بیڈ ہیلپرز بھی تھے اور باقی بھی اور ہمارے بہت سارے لوگ تھے. میں یہاں پہ جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سیگمنٹ کرتے ہیں رول ماڈل سیگمنٹ. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی ہماری نزدیک کی نظر کمزور ہے اور دور کی بھی. اگر آپ نزدیک کی نظر سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو انوار خان صاحب جیسے لوگ اس کمیونٹی میں ملتے ہیں. 13 سال پہلے وہ ایک فیملی کو اڈاپٹ کرنے گئے تھے. یہ ریکیپ بھی ہے آج اگر کسی نے پروگرام یہ نہیں سنا جس میں ہم انوار خان صاحب کے ساتھ بات کرے تھے جو کہ فاؤنڈر اور CEO ہیں وہ بیڈ ہیلپرز کے. آج سے 2004 میں جب وہ گئے تھے اور ایک فیملی کو اڈاپٹ کرنے گئے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں پہ لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں، تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ کیمپوں میں 46 ایئرز سے رہ رہے ہیں. یہ لوگ نہ ان کو پاکستانی بن سکے نہ بنگلہ دیشی بن سکے، اور ان کیمپس میں جو حالات تھے 5% لوگوں تک بھی ایجوکیشن نہیں تھی، پینے کا صاف پانی نہیں تھا، نہانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک بندے کے اوپر 100 بندہ ایک باتھ روم مختص تھا. تو آپ خود سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے صبح شام کو یا دوپہر کو، کیا حالات ہوں گے. اور وہاں پر 13 سال کے اس قلیل عرصے میں 1700 کا پہلا ان کا کنٹریبیوشن تھا. وہاں سے وہ چلیں، اب وہاں پر ایک میڈیکل جو 2 میڈیکل سینٹرز بنے، وہاں پہ 10,000 لوگوں کو میڈیکل کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، پینے کا صاف پانی ملنے کے اور مشین، اور اب ان کو وہاں پہ نئے زمانے کے باتھ رومز جو کہ ہم یہاں پہ روز دیکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ وہاں پہ مل رہے ہیں. 10 اسکول، 40 پری اسکولز، 5,000 اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور اسکالرشپ 1,500 اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ ہے جو کہ اسکول میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امپاور کرنے کے لیے لوگوں کو ان کو جو آسان ایک ساتھ کے اوپر قرضے دیے جاتے ہیں جس کا ریٹ آف ریٹرن 97% ہے. غریب لوگ جب قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ واپس بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی ساتھ بناتے ہیں. اور کتنے لوگوں میں فرق آیا ایجوکیشن میں، جہاں تک انہوں نے پہلے ایجوکیشن دی، پھر ہیلتھ کے اوپر کام کیا، امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا، اور اب وہ جا رہے ہیں جی دبئی. اور اس پورے چکر وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کا یہی چکر ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہوگا کہ اب میں نے لوگوں کو ایجوکیشن بھی دی ہے تو اپرچونٹی بھی دوں، اور اس کے لیے دبئی میں اور باقی جگہوں پہ ہم میں سے جو لوگ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. 3 چیزیں کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو بہت شوق ہے جنت میں جانے کا، لیکن ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرنا تو پڑے گا بھیا. تو جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں 3 ایسی چیزیں ہیں جس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور اس میں سے ایک چیز ہے پراپر انفارمیشن. اور جو اچھا کام آپ نے اس دنیا میں آپ لوگوں کو بتا کر گئے ہیں، جب تک وہ لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب وہ چیریٹی جو چلتی رہتی ہے، تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ چیریٹی اگر چلتی رہتی ہے، اس میں سے کسی کی ایجوکیشن ہوگی، اس نے اپنی زندگی بنا لی، جب وہ بھی کچھ کر رہا ہوگا وہ سارے کا سارا اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اور تیسری جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے شاید بہت، کیونکہ ہر بندہ بچے تو پیدا کر لیتا ہے، دنیا کی آبادی بڑھاتے بڑھاتے ہم 8 بلین تک لے گئے. 100-150 سال پہلے آبادی 1.7 1.8 تھی، اور ہم نے صرف 100-150 سال میں اس کو 5 ٹائم اس کو بڑھا دیا ہے. لیکن اچھی اولاد پیدا کرنا جس کی کوئی ویژن ہو، ایک انوائرمنٹ ان کو کریٹ کرنا، آپ سے بہتر ہیومن بینگ اگر آپ کی اولاد میں نہیں نظر آ رہا تو اس کے لیے پھر اتنی بڑی ایفرٹ جو ہم نے کی ہے، میرے خیال میں اگر آپ قرآن کو اور کتاب کو غور سے پڑھیں تو رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اگلا آنے والا جو پیڑھی ہے وہ ہم سے بہتر ہو اور ریفائنڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں.
رول ماڈلز دور دور تک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک ہماری فیملیز میں, ہمارے گھروں میں, ہماری کمیونٹی میں انوار خان صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے امپاورمنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کی ہیلتھ بہتر کرنے پہ دھیان دینا چاہتے ہیں, ایجوکیشن پہ دھیان دینا چاہتے ہیں, یہ پیسے کہاں لگتے ہیں وہ جا کر اس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, خود والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, all you have to do is just go to obathelpers.org, OBAT helpers.org. آئیے مل کر کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اس دنیا میں جیسے ہم آئے تھے, میرا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ کیا آدمی ہوتا ہوگا جو کہ جانے سے پہلے اس دنیا کو اس سے بہتر نہیں کرنا چاہتا جیسا وہ اس میں آیا تھا. میرا خیال ہے اگر ہم یہی سوچ لیں اپنی ایجوکیشن میں, اپنے ہیلتھ میں, اپنی زندگی میں, امپاورمنٹ میں, ہر چیز میں, دنیا آپ کے جانے جب آپ جا رہے ہوں تو اس سے بہتر ہونی چاہیے آپ کی دنیا. اور دنیا کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا, دنیا میں اتنا برا ہو رہا ہے, دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, یہ دنیا لوگ ویسے کہتے رہتے ہیں. بیسکلی اس دنیا کا مطلب ہوتا ہے آپ یا آپ کے 50 لوگ, آپ یا آپ کے 100 لوگ جن سے آپ اٹھتے بیٹھتے ملتے ملاتے کھاتے پیتے ہیں, یا جو آپ کی ویژن بناتے ہیں. ورنہ دنیا بہت بڑی ہے, دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں. آپ انوار خان صاحب سے ملیں, ان جیسے لوگوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی انرجی کیا ہے. جو انرجی بینگ ہے نا انسان, تو ایسے لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ رب نے مجھے گفٹ دیا کہ میرے ارد گرد لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اس کی سمپل سی بات ہے, وہ ان سے انرجی لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو بے جان سی زندگی ہے اس میں جان پیدا ہو. ہاتھ ملا کر ساتھ بیٹھ کر کے ایک آدمی نے 13 سال کے چھوٹے سے عرصے میں اتنا کمال کیسے کیا, اتنی برکت کیسے آئی. اور برکت وہ چیز ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے نہیں. ہم ڈائریکٹ پیسہ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, پیسے میں برکت نہیں مانگتے. ہم اولاد مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, اولاد میں برکت نہیں مانگتے. تو برکت وہ چیز ہے جو امام غزالی صاحب کو مل گئی تھی 65 سال کی زندگی میں. انہوں نے اتنا لکھا اور اتنا علم بانٹا دنیا میں کہ اگر 65 سال تک ہم ان کو روز بھی پڑھتے رہیں تو ہم اس کو پورا نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ہمارے پیسے میں, ہماری صحت میں, اوبیٹ ہیلپرز کے کام میں, انوار خان صاحب, ان کی زندگی, ان کی صحت اور ان کے کام میں رب وہ برکت پیدا کرے. اور وہ پیسہ جو آپ کی طرف سے ہے, رب اس میں وہ برکت پیدا کرے کہ یہ پیسہ جا کے انکریز کر سکے اس برکت اور اس بلیسنگ کی طرف سے جو رب نے دی ہے. اور جانے سے پہلے انوار خان صاحب کے لیے وہ 4 لائنیں جو میں نے صرف آج تک خلیق قریشی صاحب کو, غامدی صاحب کو اور ایک اور انسان ہے جن کے لیے شاید میں نے یہ لکھا, اور میرے پہ آمد ہوئی, میں نے لکھا, اور میں چاہتا ہوں جب تک ان کو نہیں ملے گا اس ربائی کا حق ادا نہیں ہوگا. اور وہ ہے جی آج اسپیشلی انوار خان صاحب کے لیے. اور آخری بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور جب اچھا کام آدمی کرتا ہے نا, پیسہ دیتے ہوئے تھوڑی بہت بندے کو ٹینشن ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے سوچنے میں پڑ جاتا ہے آدمی. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے, جیسے ہی وہ پیسہ آپ دے دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیسہ اگر اچھے کام میں گیا تو آپ اس کو بڑے آسانی سے بھول جاتے ہیں, کیونکہ وہ کسی اچھے کام میں لگ گیا اور آپ اس کو دوبارہ وہ یاد ہی نہیں آتی. حالانکہ غلط جگہ پہ لگا ہوا پیسہ, اسراف میں لگا ہوا پیسہ, بہت مہنگا کھایا ہوا کھانا یا کپڑے یا باقی چیزیں, آپ کو عجیب سی فیلنگ رہتی ہے. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اچھی چیز میں آپ جتنا پیسہ زیادہ بھی دیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ کی وہ جو بھی آپ سوچتے ہیں اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے اس دفعہ میں غلط نہ ہوں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور جانے سے پہلے انوار خان صاحب کے لیے ہماری طرف سے ایک تحفہ, 4 لائنیں. پیسے والا اتنا آدمی تو ہوں نہیں بہت پیسے دے سکوں, لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں, تو جو بہترین لکھ پڑھ سکا اس سے کنڈینس کر کے جو میں نے نکالا ہے وہ ان کے لیے پیش کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس بہانہ ہے, ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بود کا یا ہست کا. ہر ایک کے پاس بہانہ ہے یا بود کا یا ہست کا, کوئی سمجھ سکا نہ فلسفہ ایک مست کا. جا خوش رہ یہ سوچ کر, کیوں پریشاں ہے تو, جا خوش رہ یہ سوچ کر, کوئی تو ہے جو نبھا رہا ہے پاس وعدہ الست کا. میرے